والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ذكر الصالحين كفارة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع امت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے قطب الاقطاب غوث الاغیاث محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی الشیخ سید عبد القادر جیلانی البغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالے سے اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کی محبت ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اور نسلوں کو بھی عطا فرمائے. یہ ماہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے. ربیع کے معنی ہیں بہار کے اور ربیع الاول پہلی بہار. پہلی بہار بہار نبوت ہے. ربیع الثانی دوسری بہار. ذہن نشین کریں، دوسری بہار بہار ولایت ہے. ولی نبی کے تابع ہوتا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر نبوت کی تعلیمات کا جو نور ہوتا ہے وہ ولی کامل کو نصیب ہوتا ہے. آپ اولیاء کاملین میں سے ایک اعلیٰ ترین مقام رکھتے ہیں اور یہ اپنی مثال آپ ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. پہلے امتی سے لے کر آخری امت تک جو سب سے آخر میں امتی آئے گا یہ تمام کے لیے ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. مولانا صاحب بھی، پیر صاحب بھی، حکمران بھی، عوام بھی، سب اتقوا اللہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی خطبات میں یہ بات پہلے تھی: لوگو ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو. تو اللہ کریم نے قرآن میں بھی فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور جو اللہ کے سچے بندے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ انبیاء کے بعد صحابہ، اہل بیت اطہار، ائمہ کرام، محدثین، علماء ربانیین، اولیاء کاملین، یہ سب صادقین لوگ ہیں۔ کیا ہیں؟ صادقین لوگ ہیں۔ ان صادقین میں ایک ہستی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رحمت اللہ علیہ کی بھی ہے۔ آپ 460 ہجری میں پیدا ہوئے بغداد کے قصبہ جیلان میں، اور 571 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ 571 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد کا تعلق سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ ہے، خاندان کے ساتھ ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا تعلق سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے ہے، اور آپ حسنی حسینی سید ہیں، اور آپ کے ددیال اور ننیال دونوں طرف سے اولیاء کاملین کی جماعت تھی، کیا مرد اور کیا عورتیں۔ آپ کے والد گرامی بھی اپنے دور کے عظیم عالم دین اور عظیم ولی کامل تھے۔ عرب کے ایک شاعر نے ایک بات کہی ہے، غور سے سنیں۔ عرب کا شاعر اپنے بچوں میں بیٹھا تھا، بچے بڑے تھے، جوان تھے، کہنے لگا کہ میرے بیٹو، میرا تم پہ احسان اب بھی ہے، اور تمہاری پیدائش سے پہلے بھی میرا احسان۔ تو بچوں نے کہا ابا جی اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اب تو ہمارے باپ ہیں، آپ محسن ہیں، لیکن ہماری ولادت سے پہلے آپ کیسے محسن ہیں؟ توجہ ذرا۔ تو عرب کے شاعر نے کہا بیٹو، میں نے اپنی نسل کے لیے جس عورت کا انتخاب کیا کہ میری اولاد ہو، میری نسل پھلے پھولے، میں نے ایک شریف عورت کا انتخاب کیا، یہ شادی سے پہلے بھی تم پر میرا احسان ہے۔ مولانا خادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے گندی مائیں کبھی اچھی نسل نہیں دیتی، کبھی گندی ماں اچھی نسل نہیں دیتی۔ اچھی نسل کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ ہم دولت کو دیکھ کر کچھ نہیں دیکھتے، نہ کردار دیکھتے ہیں، نہ اخلاق دیکھتے ہیں، نہ اعمال دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیو آپ ذرا غور کریں، میں قربان جاؤں اس ہستی پہ، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا جس خاتون سے نکاح ہوا، کتنا عظیم خاتون تھی۔ میں پورا واقعہ نہیں بیان کر رہا، مقصد کی بات لیتا ہوں، پورا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ سیب کھایا تو مختصر آپ کے والد گرامی نے، تقویٰ تھا، باغ میں پہنچ گئے، مالک یہی ہے، کہا آپ کی اجازت کے بغیر میں نے ایک سیب کھایا ہے، مجھے آپ معاف کر دیں۔ کہا میرے پاس ٹھہرنا پڑے گا، اور میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، اور پاؤں سے لنگڑی ہے، اس معذور بیٹی سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا، پھر معافی مل سکتی ہے۔ تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر وہ آپ کی اجازت کے بغیر ندی میں بہتا ہوا جو سیب میں نے کھایا ہے اجازت کے بغیر، اچھا آج ہم دکانوں پہ جاتے چیزیں چیک کرتے ہیں اجازت کے بغیر، وہ بھی حرام ہے۔ تقویٰ بہت دور ہے۔
سیدنا غوث اعظم کے والد نے شرط قبول کر لی، مجھے معافی ملتی ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں، جب میری اس صفت والی بیٹی سے شادی کرو گے۔ نکاح ہو گیا، گھر لے گئے تو سامنے خوبصورت نوجوان لڑکی نے دروازہ کھولا تو حضور غوث اعظم کے والد باہر پلٹنے لگے تو آپ کے سسر نے کہا بیٹا یہی میری بیٹی ہے۔ کہا آپ نے تو کہا تھا وہ آنکھوں سے نابینا ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے۔ کہا جب سے یہ پیدا ہوئی ہے، آپ ذرا غور سے سنیں، یہ حضور غوث اعظم کی ماں بننے والی۔ آج ہم میں شعور ختم ہو گیا ہے، ڈانس بھی کر رہے ہیں، اچھی لوگ ہیں، وہ اچھی خواتین ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں غیروں کے ساتھ، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے دکھ ہے کہ ہم نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اور مولانا خادم صاحب کی بات 100% صحیح ہے، گندی مائیں کبھی اچھے بچے نہیں دے سکتی۔ کہا بیٹا یہی میری بیٹی ہے، میں نے اس لیے کہا تھا یہ نابینا ہے، پیدائش سے بعد جب سے ہوش سنبھالا ہے اس کی نظر کسی آدمی پہ نہیں پڑی۔ بیٹا جب سے اس نے ہوش سنبھالا اس کا ہاتھ غیر کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ آج عورتیں مردوں کو ہاتھ ملا رہی ہیں، ہم اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے، یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے 14 صدی پہلے فرما دیا تھا، فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، مرد دیکھے عورت کو بار بار یہ زنا میں شامل ہے۔ اور عورت اگر مرد کو دیکھے، کوئی ہو، بھلے مولانا صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، حکمران ہوں، چودھری ہو، وڈیرا ہو، بار بار دیکھے، جس نیت سے دیکھے اس کا دیکھنا بھی زنا میں شامل ہے۔ ہم کہتے کوئی بات نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم کے سسر حضور غوث اعظم کے نانا جان کہہ رہے ہیں اپنے داماد سے بیٹا اس کا ہاتھ کبھی نہیں اٹھا، اور یہ جو آپ چار دیواری دیکھ رہے ہیں، میرے بھائیوں میری بات غور سے سنو ذرا۔ کہا بیٹا میں نے کہا پاؤں سے لنگڑی ہے، یہ جو آپ چار دیواری دیکھ رہے ہیں پیدائش کے بعد اس نے کبھی باہر قدم نہیں رکھا۔ میرے جوانوں بزرگوں، یہ ہے وہ خاتون جو سیدنا غوث اعظم کی ماں بنی، یہ ہے وہ عظیم خاتون جس کی آنکھ کسی غیر پہ نہ پڑی، جس کا ہاتھ کبھی نہیں اٹھا، اور جس کے قدم اپنی چار دیواری سے باہر نہیں گئے۔ یہ وہ خاتون ہیں جو حضور غوث اعظم کی والدہ بنی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والد کے نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، واقعی القاب ہے نیکیوں کے باپ، اور ماں کا نام ہے ام الخیر، خیر کی ماں، بھلائی کی ماں۔ چلو آپ اس عظیم گھرانے میں آنکھ کھولی جو علم کا گھرانہ تھا، جو شرم و حیا کا گھرانہ تھا۔ میرا ایمان اندر تازہ ہو رہا ہے، میں الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ جو علم کا گھرانہ تھا، جو اخلاق کا گھرانہ تھا، جو شرم و حیا کا گھرانہ تھا، جو امانت و دیانت کا گھرانہ تھا، یہ مرد عورتیں سب تہجد گزار تھے، سب بیدار تھے، ان کے اخلاق اعلیٰ تھے، ان کا کردار اعلیٰ تھا۔ اس گھرانے میں آنکھ کھولی اور حضور اکرم نے بھی فرمایا السعید من سعد فی بطن امہ، اور کما قال نیک بخت جو ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں نیک بخت ہوتا ہے، الشقی من شقا فی بطن امہ، اور جو بد نصیب ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں بد نصیب ہوتا ہے۔ بڑے ہوئے آپ بیل کے پیچھے کھیتی باڑی کے لیے جا رہے ہیں، بیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا، یا عبد القادر لما خلقت ھذا، عبد القادر تو اس لیے پیدا نہیں ہوا تو میرے پیچھے چلے اور بیل چلائے، کھیتوں میں ہل جوئے، نہیں اس لیے نہیں چلا، تو بڑا عظیم آدمی ہے۔ چلو ماں سے اجازت طلب کی،
مجھے اجازت ہو جیلان سے بغداد جانے کے لیے اجازت مانگ رہی ہیں تعلیم کے لیے، تو ماں نے نصیحت کی۔ آج ہماری ماؤں نے ہمیں نصیحت کرنی چھوڑ دی ہے، نصیحت کا معیار بدل گیا بدل گیا بدل گیا۔ ایک نصیحت کی ہے ماں نے، تمام علماء نے یہ بات لکھی ہے، بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ کرے کہ ہماری ماں کی نصیحت جو ہمیں اس نے کی وہ اچھی نصیحت کبھی نہ بھلائیں ہم۔ یہ سیدنا عبد القادر جیلانی کی ماں جو نصیحت کر رہی ہے، بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ چند دراہم یا دینار تھے، اندر نیچے کپڑے میں سلائی کی، دے دیے، کہا جاؤ اللہ کے سپرد۔ جیلان سے بغداد جا رہے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ قافلہ جا رہا، آپ بھی جا رہے ہیں، راستے میں ڈاکو پڑ گئے۔ جب ڈاکو پڑے تو سب کا مال لوٹ لیا، بڑا گروہ تھا ڈاکوؤں کا، سارا قافلہ لوٹ لیا۔ آپ کے پاس ایک ڈاکو آیا، چھوٹے تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہاں میرے پاس بھی پیسے ہیں، دراہم ہیں۔ اس نے مزہ سمجھا، چلا گیا۔ دوسرا آیا، یہ سارا قافلہ لوٹ کر جب اکٹھے ہوئے ڈاکو تو بڑے نے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا ایک بچہ تھا، ہم نے اسے سمجھا یہ مذاق کر رہا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس دراہم ہے۔ اس نے کہا لے آؤ اسے۔ مختصر اس بڑے ڈاکو نے کہا کہ کیا تمہارے پاس بھی دراہم؟ کہا ہاں ہیں۔ اچھا تم نے چھپائے کیوں نہیں؟ تمہاری نظروں کے سامنے ہم نے پورے قافلے کو لوٹ لیا ہے، آپ سب دیکھ رہے تھے، پھر ایسا کیوں ہے؟ قربان جائیے آپ کی ذات پر۔ کہا بات یہ ہے، میں نے ہر ایک کو دیکھا، لوٹتے ہوئے دیکھا، ان کی جیبوں سے آپ نے جیبیں خالی کر دی، آپ کے کرندے سب نے خالی کر دیا سب کو، لیکن میں نے اس لیے کہا، مجھے میری ماں نے ایک بات کہی تھی، عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ڈاکو پہ جو بڑا تھا اس پہ اتنا اثر، کہا مجھے دکھاؤ۔ آپ نے وہ قمیض اٹھائی، نیچے کپڑے میں سلے ہوئے تھے، وہ دراہم سامنے کر دیے۔ کہا تو اپنی ماں کی نصیحت کو نہیں بھولا، میں رب کو بھول گیا۔ یہ آپ کی پہلی بڑی کرامت تھی، بچپنا ہے، علم دین پڑھنے جا رہے ہیں، اور صداقت کا یہ اثر ہے کہ اس بڑے سردار پہ اثر ہوا۔ اس نے کہا جاؤ یہ سارا مال واپس کرو، میں بھی توبہ کرتا ہوں، تمہاری مرضی۔ سب ڈاکو نے کہا تو ہمارا ڈاکو ہونے میں بڑا سردار تھا، اب تو توبہ کر رہا ہے تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ یہ ہے حضور غوث اعظم، یہ ہے محبوب سبحانی، یہ ہے قطب ربانی، یہ ہے قندیل نورانی، اور یہ وہی ہستی ہے جن کو پوری دنیا کے سنیوں کے علاوہ دیوبندی بھی، دوسرے مسلک میں لوگ بھی غوث الثقلین کہا ہے، اتنا بڑا لقب دیا ہے۔ اور جتنا سلاسل ہے، چاہے چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، تمام سلاسل کے بزرگان دین آپ کے سامنے روحانیت کے اعتبار سے آج بھی سر جھکا لیتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ خود فرماتے ہیں، کہا جب میں چلتا تو میرے ساتھ انسانی شکل میں ایک فرشتہ ہوتا، مدرسے میں جا کہتا یہ اللہ کے ولی ہیں، انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ اور آپ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کب کیسے آپ بنے، کتب بنے؟ آج تو ہم دعوے کرتے ہیں نا، میری بہت ساری باتیں آپ کو اچھی نہیں بھی لگتی ہوں گی، مفتی صاحب کڑوی گلاں کر دینے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کتب کیسے بنے، تو آپ فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم پڑھتے پڑھتے قطبیت کی منزل تک جا پہنچا۔ یہ ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر میں آپ کو پھر پیچھے لے چلتا ہوں۔
آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسی حسین رات تھی، میں نے خواب میں حضور کو دیکھا، حضور کے ساتھ صحابہ کو دیکھا۔ اور یہ یاد رکھنا کہ آج صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، وہ کبھی کسی صورت میں مسلمان نہیں ہے۔ کتنا اولیاء کاملین نے جب حضور کو خواب میں دیکھا تو دائیں سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا اور بائیں سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا، اور آگے راستہ صاف کرنے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھا، اور حضور کے پیچھے کثیر جماعت کو دیکھا۔ کتنے بزرگان دین اس حال میں دیکھا۔ تو اہل سنت کے لیے، صحیح عقیدے کے لیے شرائط میں پہلی بات یہ ہے کہ حضور کے بعد صدیق اکبر کو امت کا رہنما سمجھا جائے۔ حضرت ابی ہریرہ قسم اٹھا کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حضور کے بعد اگر صدیق اکبر خلیفہ نہ بنتے تو اللہ کی عبادت دنیا چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق خلیفہ بنے ہیں اور حق پہ امت کو قائم رکھا ہے، تبھی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابی ہریرہ قسم کھاتے ہیں۔ چلو، کہا صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، مجھے حضور نے خواب میں دیدار کرایا، زہ نصیب اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور مجھے خواب میں فرمایا، یا ابا صالح، اے ابو صالح، آتاک اللہ ابنا، اللہ آپ کو بیٹا دے گا، ہوا ولی و محبوبی، وہ میرا دوست ہوگا، وہ میرا محبوب ہوگا، شانہ کشانی فی الانبیاء، اس کی شان اولیاء کرام میں ایسے ہوگی جس طرح میری شان تمام انبیاء کرام میں سب سے بڑھ کر ہے، میری امت کے اولیاء میں اس کی شان سب سے بڑھ کر ہوگی۔ یہ حضور نے خواب میں ارشاد فرمایا، پھر آپ پیدا ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ کمال تک پہنچتے گئے۔ پھر دیکھیں، آپ اسی راستے کو اپناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا قدم حضور کے قدم پہ ہے۔ اس میں بڑا نکتہ ہے کہ جب آپ کا چلنا شریعت کے اس طریقے سے ہے کہ آپ کا ہر قدم حضور کی شریعت کے مطابق ہے، تو آپ کا قول بھی، آپ کا فعل بھی، آپ کا عمل بھی، آپ کا کھانا پینا بھی، آپ کی عبادات بھی، آپ کے معاملات بھی تمام کے تمام اس طرح ہیں جس طرح حضور کی شریعت کا حکم ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں، ولی کون ہوتا ہے؟ من سلک طریق المصطفیٰ، ولی وہی ہوتا ہے جو حضور کے طریقے پہ چلے۔ حضور کا طریقہ چھوڑ کر ولایت نہیں مل سکتی۔ آج ہم نے یہی سمجھا ہے کوئی کیسے ہو، جیسے ہو وہ بھی ولی ہے۔ خدا کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں آپ کو رب کعبہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جہاں تک بندہ ناچیز نے دین پڑھا ہے، میں نے بہت کتابیں پڑھی، مطالعہ کرتا ہوں، میں نے قرآن کی 30 مرتبہ ترجمہ تفسیر پڑھا رہا ہوں، میں نے احادیث کا مطالعہ کیا، میں نے بزرگان دین کا کتابوں کا مطالعہ کیا، میں نے بہت کتابیں پڑھی، مجھے اپنی زندگی میں کبھی ایسی بات نہیں ملی کہ ولی کا بیٹا، مزار صاحب مزار کا بیٹا جیسے ہو ولی ہے۔ نہیں، سب نے کہا ولایت کے لیے شرط یہی ہے جو حضور کے طریقے پہ چلے۔ اگر حضور کا طریقہ چھوڑ دے گا پھر کوئی ہو، پھر ولی نہیں ہے۔ ولایت کے لیے شرط یہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً بھلائی تمہاری کس راستے میں ہے، کس طریقے میں ہے؟ جو حضور کا طریقہ ہے۔ آپ کو عبادت سے کمال درجے محبت تھی، آج تو نماز کی پابندی نہیں ہے، نماز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ چھوٹے بڑے آپ دیکھو، آپ کو نماز کے ساتھ ساتھ نوافل سے اتنا محبت تھی، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا جو فرائض کے بعد نوافل پہ ہمیشگی کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، پھر اس نوافل پڑھنے والے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ خدا را آپ ذرا غور کریں،
ہماری تو نمازیں نہیں ہیں، ہماری تو نمازیں نہیں ہیں۔ اور میرا نبی فرما رہا ہے کہ اللہ کریم اس بندے کو قرب دیتا ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل، واضح الفاظ ہیں، میرا قرب اسے حاصل ہوتا ہے جو میرا بندہ نوافل پڑھتا ہے۔ اس لیے تمام اولیاء کاملین جو بزرگان دین ہیں، جو بڑے بڑے صاحب اولیاء کاملین جن کے دنیا میں نام ہیں، وہ تمام کے تمام فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل زیادہ پڑھتے تھے۔ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں عبد القادر نے 40 برس عشاء کے وضو سے نماز صبح پڑھی ہے۔ پہلے عشاء کی نماز دیر سے پڑھا کرتے تھے، اور حضور نے خود بھی فرمایا، حضور نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی دشواری نہ ہوتی تو میں عشاء کی نماز کو تاخیر سے 77 کی بات ہے، میں لیے میں پڑھا کرتا تھا، تو لیے میں ایک خانقاہ تھی، وہ سردیوں میں عشاء کی نماز 10 بجے پڑھا کرتے تھے، مجھے آج تک یاد ہے، سردیوں میں عشاء کی نماز وہ 10 بجے پڑھا کرتے تھے، ہماری نمازیں 7 بجے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ عشاء کی نماز دیر سے پڑھتے، اور فرماتے ہیں کہ 40 برس ایسے گزرے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز سے، عشاء کے وضو سے نماز صبح بھی پڑھی ہے۔ کتنا بڑی بات ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو بندہ 40 نمازیں تکبیر اولا سے پڑھے وہ منافقت سے بھی اور جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ 40 نمازیں، اور پھر قرآن سے محبت کمال درجے کی ہے۔ آج جس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہمارے گھروں میں قرآن ہے، کل قرآن نے شکایت کرنی اللہ کے حضور، باقاعدہ قرآن میں ہے۔ آج ہم قرآن کی تلاوت تو چھوڑ چکے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اس موبائل کی وجہ سے قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ فرماتے 15 سال میرے ایسے گزرے، کتنا؟ 15 برس، جس میں ایک رات بھی خالی نہیں گزری جب عبد القادر نے پورا قرآن نہ پڑھا ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ سوچئے گا ضرور۔ فرماتے 15 برس میں ایک رات بھی خالی نہیں گزری۔ اور جب بغداد کے منبر پہ بیٹھ کر خطاب کے دوران فرما رہے ہیں قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، یہ میرے قدم ہر ولی کی گردن پہ ہیں۔ آج ہمیں سائنس نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ آواز دور چلی جاتی ہے، روحانیت کے مقابلے میں موبائل کچھ بھی نہیں ہے، اس کی پاور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر جتنا طاقت اور پاور ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ روحانیت کی طاقت اللہ کی جانب سے عطا کردہ ہے، یہ انگریز کا ایجاد کردہ ہے۔ ہم اس کو مان لیتے ہیں، بھائی بات سن سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ جب یہ بات بغداد کے منبر پر سیدنا غوث اعظم فرما رہے تھے جلال میں، اصفہان کی چوٹی پر خواجہ غریب نواز، ہند الولی، سلطان الہند، خواجہ اجمیری عبادت میں مصروف تھے۔ بغداد کے منبر سے اٹھنے والی آواز جب کانوں میں پہنچی، اپنے سر کو جھکا دیا، بل قدموں کا علی عینی وراسی، اے شہنشاہ بغداد آپ کے قدم صرف گردن پر بھی نہیں ہیں، میرے سر پر ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، حضور غوث اعظم کے متعلق ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ آپ کتنا عظیم شخصیت ہیں۔ اور شاعر نے یہ حقیقت ترجمانی کی ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء،
چون محمد درمیان انبیاء، جس طرح انبیاء میں اعلیٰ شان حضور کی ہے، اس طرح اولیاء کاملین میں اعلیٰ مقام حضور غوث اعظم کا ہے۔ آپ نے پوری زندگی خلاف شرع ایک کام نہیں کیا، خلاف سنت ایک کام نہیں کیا۔ میرے بھائیو، آج تو ہم توجہ نہیں کرتے۔ شیخ فاروق احمد سرہندی مجدد ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ، بزرگان دین کے ایسے ایسے واقعات ہیں بڑے حیران کن۔ ہم تو سنتیں چھوڑ رہے ہیں، فرائض چھوڑ رہے ہیں۔ میں کل ایک رسالے میں پڑھ رہا تھا، ایک عالم دین لکھتے ہیں جو ہم بات میں جاتے ہوئے، توجہ، مجھے بڑا مزہ آیا، جو ہم بات میں جاتے ہوئے حضور کی بتائی ہوئی دعا پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہزاروں نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ حضور کی سنت کے مطابق ہے۔ اور فرائض کی اہمیت نہیں ہے، واجبات کی اہمیت نہیں ہے، سنت کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو کوئی خبر نہیں، گھر میں جاتے ہیں تو کوئی خبر نہیں کیسا پاؤں رکھنا ہے۔ سیدنا شیخ فاروق احمد سرہندی مجدد ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ زندگی میں ہوش سنبھالنے کے بعد الٹا قدم چلا گیا مسجد میں۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ الٹا قدم رکھ بیٹھے مسجد میں، بھول کر ایسا ہوا، عمدن بھی نہیں، لیکن آپ 40 دن مسلسل روتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ یہ میرا قدم حضور کی سنت کے خلاف کیوں اٹھا ہے۔ آج پیر صاحب کے چہرے پہ نہ داڑھی ہے، نہ نماز ہے، نہ اس کا اخلاق ہے، نہ اس کا کردار ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ بھی پیر صاحب ہے۔ بھائی ہم اپنے بڑوں کو کیسے مانے، پھر ان کو مان لیں۔ صرف ایک مرتبہ الٹا قدم رکھ دیا تو 40 دن روتے رہے۔ یہ ہے سنت سے محبت، اور وہ ہے سنت سے محبت۔ کہا ہزاروں نوافل ادا کرنے سے، ہزاروں نوافل ادا کرنے سے بہتر کیا ہے جو ہم بات میں جاتے ہوئے حضور کی سنت کے مطابق الٹا قدم بھی رکھیں اور دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کہا ہزاروں نوافل سے یہ بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں دین سمجھنا چاہیے، ہمیں بزرگان دین کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اتوار کو انشاءاللہ عزیز بڑی 11 شریف انشاءاللہ پروگرام ہوگا نماز مغرب کے بعد۔ تمام احباب کو دعوت ہے، مزید اعلان بھی ہو جائے گا۔